بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور کرم ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم دولت ہم سب کو عطا فرمائی ہے. محترم سامعین کرام، آج کے اس مجلس میں ہم لوگ بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر کہ جس موضوع کو لے کر برادران وطن بہت غلط فہمی میں مبتلا ہے، اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے باہمی تعلقات، شرعی قوانین، سیرت طیبہ اور ہندوستان کی مسلم عہد حکومت کی تاریخ کو تنقید و اعتراض کا ہدف بنانے کی جو ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں اور برادران وطن کو غلط فہمی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، بلکہ مسلمانوں کی نوجوان نسل بھی ان پروپیگنڈوں سے متاثر ہو رہی ہے. ان اعتراضات کا مدلل اور تفصیلی جواب ہم ایک ایک کر کے دیں گے. تو ان جوابات کو مدلل سننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کے اندر بنے رہے اور آخر تک اس کو غور سے سماعت فرماوے. انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ہم پہلے موضوع لیتے ہیں جہاد کا. کہ جہاد کا جو موضوع ہے، اس موضوع پر برادران وطن بہت ہی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ جہاد مارکاٹ کا نام ہے، کہ جہاد کے اندر انسانوں کو قتل کیا جاتا ہے جبکہ انسانیت کو مارنا بڑا جرم ہے. یہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے. تو آج کے اس پارٹ کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے اسلام کا تصور جہاد قرآن و حدیث کی روشنی میں. جہاد ایک مقدس اصطلاح ہے جس کا مقصد انصاف قائم کرنا ہے، اپنی خواہشات پر قابو رکھنا اور ظلم کو روکنا ہے. اسی لیے ہر مذہب میں اس کی ترغیب دی گئی ہے. لیکن اہل مغرب کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جہاد کا معنی مارکاٹ کے ہے، اور اسی معنی کی بنا پر آج برادران وطن غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے. لیکن اہل مغرب کی طرف سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جہاد کا معنی مارکاٹ کے ہے، اس کا مقصد غیر مسلموں کو یا تو زور زبردستی سے مسلمان بنانا ہے یا دنیا کو ان کے وجود سے خالی کر دینا ہے. یہی غلط فہمی یورپ میں اسلاموفوبیا کا سبب بنی ہے، اور ہندوستان کے بشمول مشرقی ملکوں میں بھی اسی پروپیگنڈے کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ سلگائی گئی ہے. یہی پروپیگنڈا تھا جس کی بنا پر مسلمانوں کے خلاف نفرت کی جو آگ سلگائی گئی تھی، وہ اسی پروپیگنڈے کے تحت سلگائی گئی. اسی لیے اس مسئلے کو صحیح طور پر سمجھنے اور حقیقت تک پہنچنے کی ہم سب کو ضرورت ہے، تاکہ مسئلے کی جڑ کو ہم سمجھے. جہاد کا جو اصل مفہوم ہے، اس مفہوم کو ہم لوگ سمجھے اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ اس کا مقصد مارکاٹ نہیں ہے بلکہ ظالم کے ظلم کو ختم کرنا ہے. اسلام نے جہاد کا جو تصور دیا ہے، جو تصویر پیش کی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 4 نکات پر غور کرنے کی ضرورت ہے.
ہمیں پورا جہاد جو سمجھنا ہے، اسلام نے جس کی تصویر بیان فرمائی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے 4 نکات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے اندر ہم غور کریں گے، پھر ہم سمجھیں گے کہ نہیں، اصل تصور جہاد کا جو ہے وہ اسلام نے دیا ہے۔ اول یہ کہ جہاد کے معنی کیا ہے۔ سب سے پہلا اول یہ کہ جہاد کے معنی کیا ہے۔ دوسرا کہ جہاد کی قسمیں کیا ہے جن کا قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے۔ جہاد کتنی قسم کا ہوتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لسان مبارک سے صحابہ کو ترغیب دی، امت کو ترغیب دی، وہ جہاد کتنی قسم کا ہے، ہم اس کو سمجھیں گے۔ تیسرا، جہاد کا مقصد کیا ہے، کہ جہاد کیا مارکاٹ لوگوں کو ختم کرنے کے لیے، اس روئے زمین سے انسانیت کو مٹا دینے کے لیے کیا جاتا ہے، یا پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا جہاد کفر کو مٹانے کے لیے ہے یا فتنہ و فساد کا خاتمہ کرنے کے لیے ہے؟ چوتھی بات، اسلام نے کن لوگوں سے جہاد کا حکم دیا ہے؟ اسلام نے کن لوگوں سے جہاد کا حکم دیا ہے؟ ہم ان 4 نکات پر غور کریں گے کہ ان پر غور کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اسلام کا صحیح معنوں کے اندر جہاد کا جو تصور ہے وہ تصور یہ ہے۔ ان نکات کو سمجھنے کے لیے ہمیں براہ راست قرآن و حدیث سے رجوع کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن و حدیث ہی دین کا اصل ماخذ ہے۔ جتنا بھی دین جو نکلا ہے، جتنی بھی دین کی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں اور کتابوں میں لکھی جاتی ہے، وہ تمام کا ماخذ قرآن و حدیث سے۔ ہر آدمی قرآن و حدیث کے اندر غور کر کے وہ علم نکلتا ہے، اور اس کا علم کا جو ماخذ ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ تو اسی طرح دین کا اصل جو ماخذ ہے وہ تو قرآن اور حدیث ہی ہے۔ نیز ان 4 نکات پر گفتگو کرنے کے بعد ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ کیا جہاد کی تعلیم صرف اسلام نے دی ہے یا دوسرے مذاہب میں بھی دی گئی ہے۔ ہم غور کریں گے کہ صرف اسلام ہی جہاد کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ ہر مذہب نے ہم کو حکم دیا ہے، ہر مذہب ان کو حکم دیتا ہے جہاد کا۔ ہم اس بات کو پر بھی غور کریں گے۔ جہاں تک جہاد کی حقیقت ہے تو یہ عربی زبان کا لفظ جہد سے ماخوذ ہے، جیم ہا دال۔ جہاں تک جہاد کی حقیقت ہے تو یہ عربی زبان کا لفظ جہد سے ماخوذ ہے، جس کو جیم کے زبر اور پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے معنی طاقت اور مشقت کے ہیں۔ جہد کے معنی طاقت اور مشقت کے ہے۔ جہاد کا جو لفظ ہے وہ جہد سے، عربی زبان کا لفظ ہے وہ جہد سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے طاقت اور مشقت۔ بعض لوگوں نے یہ فرق کیا ہے کہ اگر جیم کے زبر کے ساتھ پڑھا جاوے یعنی جہد پڑھا جاوے تو طاقت کے، اور پیش کے یعنی جہد پڑھا جاوے تو مشقت کے معنی ہے۔ اس مادے سے عربی زبان میں کئی الفاظ ماخوذ ہیں، مجاہدہ، جہاد، اجتہاد وغیرہ، یہ بہت سارے الفاظ اس مادے سے ماخوذ ہیں۔ مجاہدہ کے معنی عمل میں ہونے والی مشقت کو برداشت کرنا ہے۔ مجاہدہ کا معنی عمل میں آنے والی مشقت کو برداشت کرنا ہے۔ جیسے سردی کا موقع ہے اور آدمی کو نماز کے لیے وضو کرنا ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، اب ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، اس کو اس میں مشقت آئے گی، تو اس عمل میں مشقت کو برداشت کرنے کا نام ہے مجاہدہ۔ جہاد کے معنی ظالم کو ظلم سے روکنے کی طاقت بھر کوشش کرنا ہے۔ جہاد کے معنی ظالم کو ظلم سے طاقت بھر روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور اجتہاد کے معنی قرآن و حدیث سے احکام شرعیہ کے استنباط میں آخری درجے کی محنت کرنا ہے۔ اجتہاد کے معنی قرآن و حدیث سے احکام شرعیہ کے استنباط میں یعنی شریعت کے احکام کو نکالنے کے اندر آخری درجے کی محنت کرنا ہے۔ غور کیا جاوے، اب ان 4 کے اندر غور کریں، غور کیا جاوے تو ان تمام الفاظ میں 2 باتیں ضرور پائی جاتی ہیں۔ ان تمام الفاظ میں 2 باتیں ضرور پائی جاتی ہیں، ایک بھرپور کوشش کرنا، دوسری مشقت برداشت کرنا۔ ان 4 باتوں کے اندر یہ دونوں باتیں اعلیٰ درجے میں پائی جاتی ہیں، ایک تو مشقت کو برداشت کرنا اور دوسرا بھرپور کوشش کرنا۔ کیونکہ جب کسی چیز کی بھرپور صحیح کی جاتی ہے تو اس میں جسمانی، ذہنی یا مالی مشقت سے انسان کو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ آپ چاہے کاروبار کے پیچھے محنت کریں تو اس کے اندر آپ کو مال میں بھی قربانی دینی ہوگی، طاقت کے اعتبار سے بھی قربانی دینی ہوگی، ہر چیز میں آپ کو قربانی دینی ہوگی، اس میں جسمانی بھی قربانی لگے گی، ذہنی یا مالی ہر طرح کی قربانی اس کے اندر لگے گی۔ اس لیے جہاد کی تعریف کرتے ہوئے اہل لغت نے تلوار اور قوت کے استعمال کو اس کا ضروری حصہ قرار نہیں دیا ہے۔
اسی لیے جہاد کی تعریف جو اہل لغت نے فرمائی ہے اس کے اندر تلوار اور قوت کے استعمال کو اس کا ضروری حصہ قرار نہیں دیا ہے، بلکہ مشقت کو برداشت کرنا اور اس کی طاقت بھر کوشش کرنا، یہ ہے اصل۔ تلوار کی قوت کو حضرات لغت بیان کرنے والوں نے اس کا ضروری حصہ قرار نہیں دیا ہے، بلکہ پوری طاقت لگا کر ظالموں اور حق کے دشمنوں کو روکنا، چاہے یہ روکنا زبان کے ذریعے ہو یا فعل کے ذریعے ہو، دونوں کو جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ عربی لغت کے مانے ہوئے امام علامہ ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے معنی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے ہیں، جہاد کا معنی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے ہیں، اور وہ اس طرح کہ اپنی وسعت اور طاقت بھر زبان یا عمل کے ذریعے اس کی کوشش کی جاوے، اور وہ اس طرح کہ اپنی وسعت اور طاقت بھر زبان یا عمل کے ذریعے سے اس کی بھرپور کوشش کی جاوے۔ یہ امام علامہ ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ عربی لغت کی ایک دوسری بہت ہی معتبر شخصیات ہیں علامہ مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بالکل انہی کے الفاظ کے اندر جہاد کی تشریح فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ عربی زبان میں یہ لفظ لڑنے جھگڑنے، قتل و غارت گیری مچانے اور مارکاٹ کرنے کے معنی میں نہیں ہے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عربی زبان میں جو یہ جہاد کا لفظ ہے یہ لڑنے جھگڑنے، قتل و غارت گیری مچانے اور مارکاٹ کرنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کسی بھی بہتر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے طاقت بھر کوشش اور اس سلسلے میں پیش آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنے اور اس پر صبر کرنے سے کام لینے کے ہیں۔ بلکہ اس کا معنی مسلسل بھرپور کوشش کرنا اور اس سلسلے میں پیش آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنا، اس پر صبر کر کے کام لینا، یہ ہے اصل اس کا مفہوم۔ اب مال سے جہاد، قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کے مختلف قسمیں ہیں۔ قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاد کی الگ الگ قسمیں رہی ہیں، جن میں سے چند قسمیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی قسم ہے مال کے ذریعے جہاد کرنا، پہلی قسم مال کے ذریعے جہاد کرنا، دوسری قسم زبان و قلم سے جہاد کرنا۔ پہلے ہم مال سے جہاد کرنا اس کے بارے میں تفصیل سمجھتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں متعدد مواقع پر مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی گئی ہے اور مال سے جہاد کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مال کے ذریعے جہاد کرنے کے بارے میں قرآن نے بھی اس کی ترغیب دی ہے اور فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد باری ہے، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون۔ سورہ توبہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 88۔ رسول اور جو لوگ رسول کے ساتھ ایمان لے آئے وہ اپنے مال سے بھی جہاد کرتے ہیں اور جان سے بھی جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی ہے کامیاب لوگ۔ قرآن مجید میں متعدد مواقع پر جہاد یعنی مال کے ذریعے جہاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی مال سے جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاد کرو مشرکین سے مال کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے اور زبان کے ذریعے جہاد کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نسائی شریف حدیث نمبر 3096 اور مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ مال کے ذریعے جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دعوت حق کی اشاعت اور ظلم کو روکنے میں پیسوں کا استعمال کیا جائے۔ جہاں جنگ کا موقع ہو وہاں جنگ کے آلات و وسائل میں پیسے خرچ کیے جائے، اور جہاں جنگ کا موقع نہ ہو وہاں ظالم کے ظلم کو روکنے اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے جو مالی وسائل مطلوب ہیں وہ فراہم کیے جائے۔ جیسے موجودہ زمانے میں زیادہ تر وسائل ابلاغ پر ظالم قوتوں کا غلبہ ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کے مکانات زمین بوس کر دیے، مغربی قومیں آزادی کا مطالبہ کرنے والوں کو بغیر کسی سبب کے تحت طے کر دیتی ہیں۔ تو اس ظلم و بربریت کو وسائل ابلاغ یعنی میڈیا ریسیورس نہیں دکھاتے، میڈیا لوگ اس کو نہیں دکھاتے ہیں۔
لیکن اگر فلسطین کے مجبور اور نہتے لوگوں نے 2-4 پتھر پھینک دیے تو اس کو دہشت گردی قرار دیا جاتا ہے۔ یہی صورت حال برما کی ہے، اور کچھ فرق کے ساتھ اسی صورت حال سے ہندوستان کے مسلمان گزر رہے ہیں۔ ایسے مواقع پر ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا تک رسائی حاصل کرنے یا غیر جانبدار راستہ گو اور انصاف پسند ذریعے ابلاغ کو وجود میں لانے کے لیے پیسے خرچ کرنا یقینی طور پر مال کے ذریعے جہاد کی ایک شکل ہے، مال کے ذریعے جہاد کرنے کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں پولیس کے شعبے میں فرقہ پرست عناصر کا غلبہ ہو گیا ہے۔ وہ بے قصور مسلمان اور دلتوں کو گرفتار کرتے ہیں، ان پر قانون کے خطرناک دفعات عائد کرتے ہیں۔ ایسے مظلوموں کے لیے قانونی چارہ جوئی میں خرچ کرنا بھی مالی جہاد کی ایک شکل ہے۔ موجودہ دور میں کسی فکر کی اشاعت کے لیے کافی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ لٹریچر شائع کیے جاوے، غیر مسلموں کے دعوتی پروگرام رکھے جاوے، دعوتی نقطۂ نظر سے خدمت خلق کا کام کیا جاوے۔ ان سب کے لیے بہت زیادہ سرمایہ مطلوب ہوتا ہے۔ یہ سب مال کے ذریعے جہاد کی مختلف صورتیں ہیں، اور آج کے دور میں اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کے بارے میں پیدا کی گئی غلط فہمیوں کی ازالہ اور ناانصافیوں کے مقابلے کے لیے اس کی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ ہوا مال کے ذریعے جہاد کرنا۔ تو آج ہم اس مال کے ذریعے جہاد کرنے کے بارے میں سمجھے تو اس کے صحیح مصرف کو سمجھا جاوے، اور جہاد کا جو اصل مفہوم ہے ہم لوگ اس کو سمجھے اور امت کے سامنے اس کو بیان کرے، تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ جہاد کا مطلب مار کاٹ اور انسانیت کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مفہوم اور اس کی اصل تصویر جو ہے وہ یہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مال کے ذریعے جہاد کرنا، جہاد کا اصل مفہوم ہم اتنا سمجھیں گے۔ انشاءاللہ آگے کی ویڈیو کے اندر ہم زبان اور قلم سے جہاد کرنے کی تفصیل ہم لوگ سمجھیں گے، اور ہم دوسروں کے سامنے اس کو پہنچائیں گے، اور تبلیغ کی نیت سے ہم لوگ انشاءاللہ اس کو سنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔